بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما. دیکھیے آیت نمبر 10 تک پڑھ لیے تھے ہم. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرتیں بتا رہا تھا. آیت نمبر 1 نخل باسقات اللہ تعالیٰ نے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن پر تہ بتہ گوشے لگتے ہیں. تو اسی طرح آگے کی آیت میں بھی اس کا کنٹینیوشن ہے. کہہ رہا ہے رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتة كذلك الخروج. رزق ہے للعباد بندوں کے لیے. رزق ہے للعباد. لی کا معنی کے لیے. عباد عبدن کی جمع ہے یعنی پلورل ہے. بندوں کے لیے. واحیینا اور ہم نے زندہ کیا بھی اس سے بلدتن شہر کو. یہاں پر شہر سے مراد زمین ہے. میتہ مردہ. کذالک اسی طرح. خروج نکلنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بندوں کے لیے رزق ہے اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین زندہ کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. تو سیم اسی طرح تمہارا زمین سے دوبارہ نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. تو کذالک الخروج جو کہا گیا کہ دوبارہ نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. مفسر لکھتے ہیں کہ قدرت کاملہ کے اس مظاہرے سے ایک تو مرنے کے بعد کی زندگی کی دلیل ملتی ہے. دوسرے ان فصلوں کے غلے اور ان درختوں کے پھلوں سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ تمام انسانوں اور جانداروں کے زندگی کی بقا کا سبب بنتا ہے. یعنی زندگی جینے کا سبب بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری دلیل ہے کہ کس طرح وہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے فراہمی رزق کا انتظام فرما رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری مرتبہ نکلنا نباتات کی جو نباتات کے زمین سے نکلنا سے بعثی بعد الموت پر دلیل. یعنی نباتات جو جس طرح ہم پیدا کرتے ہیں اسی طرح موت کے بعد کی زندگی کے لیے دلیل. عرب کے اور بالخصوص مکہ اور اس کے ارد گرد کے پہاڑ سخت خشک قسم کے پہاڑ ہیں جہاں کوئی ہریالی نظر نہیں آتی. شدید گرمی پڑتی ہے اور وہاں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی کئی سال بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ سبزہ اگ آتا ہے. ٹھیک ہے. گھاس اگ آتی ہے اور حشرات الارض بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میدانی علاقوں میں تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہاں پچھلے سال کی گھاس کی جڑیں کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی ہوں یا کوئی نہ کوئی زمینی کیڑا ہی کسی پناہ گاہ میں پناہ لے کر بچ گیا ہو. ٹھیک ہے. اور بارش اس کی نسل پھلنے پھولنے لگی ہوگی یا کسی درخت کا بیج بھی زمین میں پڑا ہوگا اور اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہوگی اور بارش ہونے پر وہ اگ آیا ہوگا. لیکن ایسے علاقے جو سخت گرم اور پتھریلے ہیں وہاں تو کسی بیج یا زمینی کیڑے کے اگلی بارش کے موسم تک زندہ رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر ایسے علاقوں میں حشرات الارض یا نباتات کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اگر اللہ تعالیٰ نباتات اور حشرات الارض کے بیج کے بغیر بھی یہ چیزیں زمین سے برآمد کر سکتا ہے تو یقیناً ہزار برس کے مرے ہوئے اور زمین میں ملے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ کر کے زمین سے نکال سکتا ہے پھر سے. كذلك الخروج اسی طرح زمین سے وہ نکالے گا. پھر كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. كذبت اور ان لوگوں جھٹلایا. كذبت یعنی جھٹلانا. قبلهم ان سے پہلے. قوم نوح کی قوم و اصحاب الرس اور اہل رس و ثمود اور سمود کنویں والے. اصحاب الرس یعنی کنویں والے نے جھٹلایا اور ان سے پہلے قوم نوح کنویں والے اور قوم سمود نے
جھٹلایا. وعاد وفرعون واخوان لوط، وعاد اور عاد اور فرعون اور اخوان لوط، لوط کے بھائی بھی جھٹلائے. یہاں پر کذبت کا مرجع یہاں تک ہے، اخوان لوط یہاں تک ہے، یعنی وہ اصحاب الایکۃ و قوم تبع تک ہے. ٹھیک ہے، وہ اصحاب الایکہ اور اصحاب الایکہ اہل ایکہ والے، وقوم تبع اور قوم تبع، کل کذب سب نے جھٹلایا، رسول رسولوں کو، فحق پھر ثابت ہو گیا، وعید وعدہ حق، وعدہ عذاب. ٹھیک ہے، یعنی ان سب اقوام کے قصے بہت مرتبہ پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح جھٹلایا. ٹھیک ہے، پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان اقوام میں سے ہر قوم نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ وہ نفس رسالت کے ہی منکر تھے. یعنی ان کے خیال کے مطابق کوئی انسان رسول بن کر آ ہی نہیں سکتا تھا. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رسول کو جھٹلانے کو تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف قرار دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ سب رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہے، اور رسولوں کو جھٹلانے سے مراد رسول کی تعلیم کو جھٹلانا ہے. ٹھیک ہے، پھر آخرت کے منکر اقوام کا انجام کیا ہوگا یہاں پر بھی بتایا گیا کہ ان پر میرا وعدہ عذاب پورا یعنی پورا ہو چکا. فحق وعید جو کہا گیا، کل کذب الرسل فحق وعید، تو حق ان پر آ گیا کیا کہ تمام رسولوں یعنی تمام آخرت کے منکر اقوام کا انجام کیا ہوگا وہ بتایا گیا آخر میں، کہ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم کا ایک اہم جز عقیدہ آخرت پر ایمان رہا ہے. اور جن اقوام کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ سب عقیدہ آخرت یا مر کر دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے جواب دہی کے عقیدے کی منکر تھے تمام قومیں. ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت سے انکار کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد اور اقوام دونوں کی زندگی کو فتنہ و فساد کی راہوں پر ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ ایسے انسانوں کو اپنے محاسبہ کا کچھ خوف نہیں پڑتا، خوف نہ رہتا ہے نہ پڑے گا. پھر رسول آ کر انہیں ان کے برے انجام سے متنبہ کرتے ہیں تو وہ اس قدر سرکش اور گناہوں پر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں سے راہ راست پر واپس آنا کسی صورت گوارا نہیں کرتے، الٹا رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں. جب پھر ان کے پاس رسول آ کر انہیں ان کے برے انجام سے متنبہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
تو وہ اس قدر سرکش اور گناہوں پر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں سے راست پر واپس آنا کسی صورت گوارا نہیں کرتے، الٹا رسولوں کی تکذیب اور انہیں دکھ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور سرکشی اور معصیت میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں گھیر لیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو گرفت کر لیتا ہے اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی سرکشی اس طرح تھی اللہ رب العزت۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 15، افعین افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، ٹھیک ہے، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ افعین، تو کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی بار پیدا کرنے سے، ٹھیک ہے، بالخلق الاول، بال کا معنی سے ہے یہاں پر، تو بالخلق الاول، پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، لبس، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اثر نو پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بل کا معنی بلکہ، ہم وہ، بل ہم بلکہ وہ، فی لبسن شک میں ہے، من سے، خلق جدید پیدا کرنا، اثر نو یعنی پہلی اور شروع میں پیدا کرنا، ٹھیک ہے، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدائش کے متعلق شک میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی انسان یا کسی جاندار مخلوق کی مثل قرار دینا، یعنی اس کی مثال دینا ہی بنیادی غلطی ہے، جس سے کئی طرح کی گمراہیوں کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد تھک چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لہٰذا وہ آئندہ دوسری بار کیسے اس کائنات کو پیدا کرے گا؟ اس کا ایک جواب تو قرآن میں مختلف مقامات پر یہ دیا گیا ہے کہ تمہارے نزدیک بھی ایک چیز کو دوسری بار بنانا پہلی بار بنانے سے آسان تر ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ اور یہاں یہ جواب دیا گیا کہ اصل بات یہ نہیں وہ ہمیں تھکا مانندہ اور عاجز سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی عقل یہ بات قبول نہیں کرتی کہ انہیں دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ اس سلسلے میں مشکوک ہی رہتے ہیں، شک میں ہی پڑے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں دونوں احتمال موجود رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کی نفسانی خواہش یہی تقاضا کرتی ہے کہ محاسبہ نہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس پر وہ جم جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے گناہوں کا محاسبہ ہو، یعنی حساب لیا جائے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اسی یعنی غلط فہمی میں ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قواعد، رزق للعباد، اور وہاں پہ زیر ہے حرکت زا، جزم ہے، جزم سکون، قاف پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، لل میں جزم سکون، عین پہ حرکت، با پہ الف مدہ، دال پر جزم دیں گے تو قلقلہ ہوگا، رزق للعباد، رزق للعباد، واحیینا، وا پہ حرکت، پہ جزم سکون، یہی میں یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، نون پہ الف مدہ، با پہ حرکت، ہا پہ مدہ ہے یعنی کھڑی زیر یا مدہ کے خام خام تو یا مدہ ہوگا، بل میں جزم سکون، دال پہ حرکت، دا پہ تنوین، تنوین کے بعد میم ہے یرمنون مال غنہ، مئی میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، تا پہ تنوین ہے
تو یہاں پر اگر سانس توڑنا ہے، روکنا ہے، تو الف مدہ بنا دیں گے. علی کا کاف پہ حرکت، دال پہ الف مدہ، لام پہ حرکت، کاف کو لام سے ملائیں گے تو حرف قمری، واو پہ حرکت، رو پہ شروع، واو مدہ، رو پر پیش ہے تو پر پڑھیں گے، جیم پہ خلخلہ. ٹھیک ہے. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، بلدة ميتا، یا پھر آپ کو ملا کے پڑھنا ہے تو بلدة ميتا كذلك الخروج، كذلك الخروج. جیم پہ خلخلہ کریں گے کیونکہ خلخلہ اکبر ہو رہا ہے، کبرا ہو رہا ہے، سوری. پھر اس کے بعد کذبت، کاف پہ حرکت، دال کا مخرج صحیح لیں گے، دال پہ شدہ ہے تو سختی سے پڑھیں گے، با پہ حرکت، جزم سکون، قب میں قلقلہ صغرا، لام پہ حرکت، ہم اظہار شفوی، قو بولین، میم پہ حرکت، نون پہ واو مدہ، ہا پہ تنوین، تنوین کے بعد واو ہے، یرملون مع الغنہ، اص میں جزم سکون، ہا پہ الف مدہ، با کو را سے ملائیں گے تو را کو پر پڑھیں گے. پھر حرف شمسی بھی ہے، رو پہ زبر ہے، آگے سے سین پہ شدہ ہے تو سختی سے پڑھیں گے، واو پہ حرکت، سا پہ حرکت، میم پہ واو مدہ، دال پر جسم دے کر سانس توڑیں گے تو قلقلہ کبرا ہوگا. ٹھیک ہے. کذبت، کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، واو پہ حرکت، عین پہ الف مدہ، دال پہ تنوین، تنوین کے بعد واو ہے، یرملون مع الغنہ، واو پہ حرکت، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، او میں یا واولین، نون پہ حرکت، واو پہ حرکت، اخ میں جزم سکون، واو پہ واو، واو کے واو مدہ الف مدہ ہے، پھر نون پہ حرکت، تو آپ پہ واو مدہ، آخری حرف پر جزم دیں گے تو یرملون، سوری خلخلہ کبرا ہوگا. وعاد وفرعون وإخوان لوط، وعاد وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة، وہ پہ حرکت، اص میں جزم سکون، ہا پہ الف مدہ، با کو لام سے ملائیں گے، حرف قمری، ای میں جزم یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یالین، کاف پہ حرکت، تا پہ حرکت، واو پہ حرکت، قو میں واولین، میم پہ حرکت، تبع، تا پہ حرکت، با پہ تشدید ہے تو خلخلہ اکبر ہوگا، عین کو جزم دیں گے، پھر کاف پہ حرکت، آگے سے تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف، لام پہ تنوین ہے، اس کے بعد کاف ہے تو اخفا ہوگا، پھر کذبہ میں دال پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے، دال کا مخرج صحیح لیں گے، با کو را سے ملائیں گے تو حرف شمسی، را کو پر پڑھیں گے، سین پہ حرکت، لام پہ حرکت، فا پہ حرکت، ہا پہ حرکت، ہا کو قاف سے ملائیں گے کیونکہ شدہ ہے، اور قاف پہ خلخلہ ہوگا، قاف پہ اگر تشدید ہے تو خلخلہ اکبر ہوگا، قاف پہ پھر حرکت سے پڑھیں گے، واو پہ حرکت، عین یا سے عی یا مدہ، آخری حرف پر جزم دیں گے تو دال ہے، یہ خلخلہ لیٹرز میں ہے اس لیے خلخلہ کبرا ہوگا. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. باشا صحیح نہیں ہے میری. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا یہاں پر مدہ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ پہ حرکت، وا پہ حرکت، عین پہ حرکت، یا سے یا مدہ، پھر نون پہ الف مدہ، بل جزم، یہاں پہ سوری حروف خمری ہوگا، خل میں جزم سکون، پھر حروف خمری، اوا واؤ پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے، آخر پر جزم دیں گے، بل جزم سکون، ہم اظہار شفوی، فی یا مدہ، لب میں قلقلہ،
صغرا تنوین کے بعد میم ہے، یرملون مع الغنہ، پھر نون ساکن کے بعد قا ہے، اظہار قل میں جزم سکون، تنوین کے بعد قاف جیم ہے تو اخفا ہوگا، پھر جیم پہ حرکت، دال یا زیدی یا مدہ، دال پر جزم دیں گے تو خلقلہ ہوگا. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول بل هم بل هم في لبس من خلق جديد. ٹھیک ہے، دعائیں دیکھ لیں گے. دیکھیے دعا نمبر 9، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار مجھے اپنی جانب سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. ٹھیک ہے، اور رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پھر دعا نمبر 10، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے پروردگار جو کچھ تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا یا پھر ہم نے اس پر ایمان لا لیا. بما انزلت، آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسولوں کی پیروی کی. دیکھیے یعنی یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اگر ہم ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے دعا کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک شرط ہے ہمارے لیے، یہ ایک وسیلہ ہے ہمارے دعاؤں کے مانگنے کا، ایک طریقہ ہے کہ اللہ ہم نے ایمان لایا اور ہم نے تیرے علاوہ کبھی کسی کی عبادت یا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کی، ہم نے کسی کو تیرے ساتھ کبھی شریک نہیں کیا، ہماری یہ نیکی پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا پھر ہمارے یہ کام کو بنا دے. بہرحال جو بھی دعا ہم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے جو کچھ تو نے نازل کیا. ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے اس کو. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسولوں کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا تو ہم کو گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. فاکتبنا، تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں. پھر آگے اللہ اکبر، اس کا دیکھیے ایک منٹ. ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا،
ہمارے گناہوں کو فاغفر لنا، معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، یعنی ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاملے میں ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو بھی ہم سے زیادتیاں ہوئی انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی وانصرنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا، مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے مقابلے میں۔ دیکھیے یہ پورے الفاظ سیم ہے، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، صرف یہی زیادتی ہے، باقی کے سب تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، واسرافنا فی امرنا، یعنی ہمارے معاملے میں ہم نے جو بھی زیادتیاں کی ہیں ان کو بھی معاف کر دے، ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر آگے ایک دعا، یہ جو چوتھی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے اللہ رب العزت، ونعم الوکیل، اور وہی بہت بڑا یعنی ہمارا کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ دعا یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔